السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے ہمارا ڈے 36 اور ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کی تفسیر۔ اب ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال۔ سیکنڈ مثال ہے فرسٹ سٹیج سیکنڈ سٹیج کی بیماری۔ او قریبن صیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش، زوردار بارش، جیسے کہ من السماء آسمان سے۔ اب آپ کہیں گے آسمان سے تو بارش نہیں ہوتی، بادلوں سے ہوتی ہے۔ میں نے جیسا آپ کو بتایا السماء، جو چیز بلندی پر ہو تو بادل کو بھی اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کیونکہ بادل بھی بلندی پر ہوتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں، امیجن فرض کرنا، جب تک آپ کریں گے نہیں نا تب تک آپ کو صحیح طرح سے بات نہیں سمجھے گی، آپ مثال کو سمجھ نہیں پائیں گے، تصور میں آپ نہیں لائے۔ اچھا آپ دیکھیں، بہت اندھیرا ہے، تاریک رات ہے، لوگ سفر پر جا رہے ہیں اور پھر ایک دم اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی موسلا دھار بارش ہے، اور اس بارش میں کیا ہے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک ہوتی ہے بوندا بوندی والی بارش، لیکن ایک ہوتی ہے موسلا دھار بارش، تیز بارش۔ اس میں کیا ہے فیہ ظلمات ورعد وبرق، اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں اور رات بھی ہے، کڑک ہے، گرج ہے اور بجلیاں چمک رہی ہیں اور بادل بھی گرج رہے ہیں زور زور سے۔ اب کتنا مشکل سفر ہو گیا نا یہ، نا مشکل کہ کبھی اندھیرا گپ ہے، پھر کڑک ہے، گرج ہے، بجلی ہے۔ اچھا اب پہلے مثال سمجھ لیں۔ یجعلون، وہ کیا کرتے ہیں، جو مسافر ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، ان میں سے کچھ جن کی یہ مثال دی جا رہی ہے وہ منافق ہے۔ یجعلون، وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم، انگلیاں اپنی، فی اذانہم، اپنے کانوں میں، کیوں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق، بجلی کی آواز سے، بجلی کی کڑک سے، حذر الموت، ان کو ڈر ہے کہ ہائے کہیں بجلی آ کے کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائے، اس ڈر سے کم کہ ہم مر جائیں گے، ان کو یعنی اپنی جان جانے کا خطرہ ہو گیا کہ اب بجلی گری تو ابھی گر جائے۔ اچھا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ رات کا وقت، گھنے بادل، موسلا دھار بارش، اور یہ جا رہے ہیں اور بجلی کی کڑک سنتے ہیں، ایک دم انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ انگلیاں تو نہیں کانوں میں ٹھوسی جاتی، کاپوس تھوڑی ٹھوسی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ انگلیاں ٹھوسی کہا گیا، کاپوس نہیں کہا گیا، اس لیے انگلیاں کہا گیا کیونکہ یہ اتنی شدت سے کر رہے ہیں، لگتا ہے پوری انگلیاں ڈال دیں گے کان میں، اتنے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں رات کا وقت ہے، وہی جیسے ہم نے پہلے بات کی، ایسے وقت کے اندر جب اندھیرا ہے، ہر طرف جہالت کا، کفر کا، تو ایک دم سے بارش شروع ہو گئی۔ اب بارش کیا ہے، بارش کا میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ وحی کو بھی بارش کہا جاتا ہے۔ وحی کی بارش آپ قرآن کریم میں بہت دفعہ دیکھیں گے، بارش سے تسبیح دی جاتی ہے۔ تو وحی کی بارش ہونا شروع ہو گئی، ایک کے بعد ایک آیت اتر رہی ہیں، وحی اتر رہی ہے، آیتوں پہ آیتیں آ رہی ہیں۔ اب ان آیتوں کے اندر ظلمت بھی ہے، برق بھی ہے۔ کیا مطلب ہے کہ پانی ایسی چیزیں ہیں، ایسے احکامات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں، ایسی احکامات ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ بہت سخت احکامات، مشکل احکامات، وہ ظلمتیں ہیں، اندھیرے ہیں ان کے لیے کہ جس کے اندر دیکھیں نا اب اس کے اوپر عمل کرنا بھی بہت مشکل ہو، اور بھی کیا ہے، رات کڑک ہے، ڈراوے بھی ہیں، اگر یہ نہیں کیا تو یہ وعید ہے، عذاب النار ہے، عذاب علیم ہے۔ اب یہ ان کے لیے تو کڑک کے برابر ہے کہ ہائے اگر ایسا کیا تو پھر کہتے ہیں نا، اسی پہ تو کہتے ہیں نا کہ نہ سناؤ ہمیں، یہ کیا اس طرح کی باتیں ہمیں سنا رہے ہو، اس طرح کی ڈراؤنی باتیں ہمیں سنا رہے ہو، ایسی باتیں بس ڈرانے نہ دیا کرو، ہر وقت تو تمہارا وہی کام ہے، کوئی اچھی باتیں کرو۔ یہ خوفناک باتیں، ہم ڈر جاتے ہیں اس سے۔ اچھا
ان کو پسند نہیں یہ باتیں، کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، مجھے مت بتاؤ، ارے ہم سے نہیں عمل ہوتا، سننا ہی نہیں چاہتے تو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ اور اس میں برق بھی ہے، برق چمک امید کی باتیں بھی ہیں، جہاں پر ڈراوے ہیں وہاں پہ امید بھی ہے، چمک بھی آتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، لائٹ بھی آتی ہے، بالکل اندھیرا ہو تو کہیں چمک بھی آتی ہے، انسان کہتا ہے چلو راستہ کچھ نظر آ رہا ہے، چمک بھی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ساری طرح کے ہیں، کہیں آئے گا مال کی قربانی دو، کہیں آئے گا نیند توڑ کے صبح سویرے اٹھو، کہیں آئے گا اپنی مرضی چھوڑ کے رب کی مرضی پہ آ جاؤ، کہیں حدود آئیں گے، کہیں ایسے احکامات آئیں گے آپ کے آگے آگے دیکھیں گے، کہیں ایسے احکامات آئیں گے آپ اپنے بے پردہ نہیں گھوم سکتے۔ مثلاً یہ بال کھول کے بال سیٹ کر کے کہتے ہیں نہیں جی، ہم نے اس طرح ماڈل کی طرح بن کے جانا ہے محفلوں میں، تعریف کرے میری ڈریس کی، میرے میک اپ کی، آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس طرح کے احکامات تو ہمارے لیے ظلمت ہے، اندھیرے ہیں، ہم کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو اس سے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں۔ رات بھی آئے گی، دیکھو یہ منافقانہ طریقہ، چھوڑ دو یہ کام کرنے، چھوڑ دو ورنہ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے۔ اب یہ بھی بہت مشکل لگتا ہے، اب کہیں خوشخبریاں بھی ملیں گی، کہیں جنت کی باتیں بھی آئیں گی۔ اب ایک عملی منافق جو ہوتا ہے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے نہ بتاؤ، اور وہ سننا نہیں چاہتا۔ اب اصحاب کیا ہوتا ہے کہ یہ ناخن سے لے کر انگلی کی جڑ تک اس کو اصباح کہتے ہیں، اس طرح کانوں میں ٹھوستے ہیں کہ کوئی بات میں نے نہیں سننی، اگر سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا، میں نے سننی ہی نہیں ہے۔ بجلی کی کڑک کی وجہ سے کہ یہ جو کڑکیں ہیں نا، جو یہ احکامات ہیں، یہ اتنے ناپسند ہے اور اس کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی۔ یہ کیا بات ہوئی، اس کو تو منافقانہ رویہ کہا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں نا سنیں گے نہ سنیں گے نہ پکڑ ہوگی، حالانکہ یہ ایسا ہی ہے۔ دیکھیں بلی کو دیکھ کر اگر کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے تو کیا اس سے بلی چلی جائے گی؟ یہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیں گے، اس جو بجلی کی گرج ہے یا وہ اندھیرے ہیں یا کڑک ہے ختم ہو جائے گا، کہاں وہ تو ہیں، لیکن ان کا رویہ یہ ہے، کتنا بے وقوفانہ رویہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ بچ جائیں گے۔ آپ سوچیں ایک آدمی کھڑا ہو باہر اور بجلیاں گرج رہی ہیں، بادل کی گرج جدار آواز ہے اور کڑک ہے، ٹھنڈر ہے، اور وہ کانوں میں انگلی ٹھوس کر سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں تو بچا ہوا ہوں۔ بے وقوفی ہے نا، یہ لوگ ہیں جو دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں، حالانکہ دیکھیں ان کی بے وقوفی حذر الموت، ان کے لیے اللہ اکبر، اسلام کے احکامات پہ عمل کرنا موت کے برابر ہے۔ ان کو لگتا ہے مر ہی جائیں گے ہم، یہ جو کڑکے ہیں ان سے مر جائیں گے، اتنے ان کو یعنی احکامات اتنے زیادہ ان کو شدید مشکل اور اپنی جان کے اوپر بھاری معلوم ہوتے ہیں، اتنا زیادہ ان کا حال برا ہو جاتا ہے کہ انہیں ایسے لگتا ہے ہائے ان کی جان ہی نکل جا رہی ہے، یہ عمل کرنا پڑ گیا تو ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہیں منافقوں کا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے گھیرا ہوا ہے کافروں کو، ان کو کافر قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ کافر مومن تو نہیں ہے، کافر ہی ہیں۔ اب دیکھیں ان کے اس اگزامپل کو ذہن میں رکھ کے نا آپ یہ دیکھیں کہ یہ سفر کیا آسان ہے، یہ مشکل تو سمجھ جائیں جب اسلام کے راستے پہ چلنا ہوتا ہے نا تو مشکلات تو آئیں گی، ایسے ہی جیسے آپ اندھیری رات میں چل رہے ہیں اور پھر کہیں ظلمتیں بھی، کہیں بارش ہو رہی ہے نا اس کے اندر اندھیرا ہے، کہیں چمک آتی ہے، کہیں گرج ہے، کہیں کڑک ہے، کہیں کچھ ہے۔ اب یہ ہے آزمائشیں، یہ ہیں مشکلات، کہیں مخالفتیں بھی آئیں گی، کہیں کوئی لوگ آپ کو چھوڑ بھی جائیں گے، کہیں آپ کو تانے بھی سننے پڑیں گے، کہیں مشکل ہے احکامات بھی دیکھنے، کہیں دین آپ سے قربانی بھی مانگے گا، یہ سب ظلمتیں اور اراد ہے۔
کہیں ڈانٹ بھی ہے، سیدھے ہو جاؤ، یہ سب آئے گا۔ ایسے میں اگر کوئی یہ سمجھاتا ہے کہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لے گا، ہم سنتے ہی نہیں۔ چھوڑو اس کورس کو، اس میں تو اتنے ڈراوے ہوتے ہیں، میں تو ڈر ہی جاتی ہوں۔ چھوڑو، رہنے دو، ہم نہیں کرتے ایسے کورسز، ہم نہیں پڑھتے قرآن۔ تو کیا اس سے احکامات بدل جائیں گے؟ کیا اس سے یہ سب بدل جائے گا؟ کیا اس سے ان کی پکڑ نہیں ہوگی؟ کیونکہ یہ سنیں گے ہی نہیں تو اس نے ان کو پکڑنا ہے۔ کیا ایسا ہوگا؟ یہ بیوقوف کی طرح ہے جو باہر کھڑا ہو کے انگلیاں ڈالے، سمجھتا ہے گرج ہے، چمک ہے، اتنی ٹھنڈر ہے، کبھی بھی نہیں ہونا۔ دیکھیں آگے آ رہا ہے، خطرناک بجلی کو بھی کہتے ہیں جو جلا کے بھسم کر دے، گرتی ہے جب تو ہوش وہ حواس گم کر دیتی ہے، خوفناک آواز۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں ڈالنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں اور ان کا حال کیا ہے۔ اب آگے بھی سن لیں، ان کے حالات یہ ہیں کہ یقعد البرق، قریب ہے، آلموسٹ دیر، تقریباً پہنچ گئے، یخطف ابصارہم، ان کی اچک لیے ان کی نگاہیں۔ اب آپ نے پچھلی مثال میں پہلے کیا پڑھا؟ ذہب اللہ بنورہم، اور آپ نے پڑھا لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، ان کی نگاہیں اچک لی جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ ان کا نور اللہ تعالیٰ نے چھین لیا۔ بہت قریب ہے کہ یہ ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نور ہی چھین لے، ان کو بھی اس جگہ پوزیشن میں ڈال دے جس کی مثال پچھلی آیت میں آئی ہے کہ وہ پوائنٹ آف دا ٹرن پر پہنچ جائیں گے، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر رہا ابھی، اس کا مطلب ابھی ان سے وہ صلاحیتیں چھینی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قریب ہے ان کے، مطلب ان کے عملی ایسے ہیں کہ جیسے ماں کہتی ہے نا اپنے بچے کو شرارت کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو کہتی ہے جب قریب ہے کہ اب تمہاری پٹائی کر دوں، اب کی نہیں ہے، ابھی یہ اس کو دھمکی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قریب ہی ہے کہ ان کی نگاہیں چھین لے۔ کلما، ان کا حال کیا ہے دین میں چلنے کا؟ دیکھے اب مخالفتیں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں اور سب کچھ ہے نا اس کے اندر، اس راستے میں اب ان کا حال کیا ہے؟ اضواءہم، ان اعضاء، اب آپ نے پہلا پڑھا جب کبھی اس نے روشنی کی، لہم، ان کے لیے، یعنی کسی نے، بجلی نے جب روشنی کی ان کے لیے، وہ چل پڑے اس میں، اور جب اس نے اندھیرا کیا، تاریک ہو گئے، تاریکی ہو گئی، علیہم، ان پر، قواموں، وہ کھڑے ہو گئے، یعنی وہ کبھی چل رہے ہیں کبھی کھڑے ہو رہے ہیں۔ دیکھیں چمک کتنی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے نا، زیادہ اندھیرا ہوتا ہے پھر ایک دم کڑک ہوتی ہے روشنی، پھر اندھیرا ہوتا ہے، اب ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو جب کبھی روشنی آئے تو کیا ہوا؟ روشنی سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ آسان احکامات، وہ احکامات جن میں سہولت، وہ احکامات جس میں کچھ زیادہ کرنا نہیں پڑتا، وہ احکامات جن اپنی آسانی ہے جن میں، تو کیا ہے وہ چل پڑتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، وہ بھی چل پڑیں۔ اور میں نے آپ کو ظلمت کا کیا بتایا؟ سخت احکامات، مشکل احکامات، کہیں آزمائشیں، کہیں سختیاں، کہیں مخالفتیں ہو، اندھیرا ہو، ان پر اندھیرا کیا؟ ان پر وہ کھڑے ہو گئے، نہیں، ہم سے نہیں چلا جاتا، اس راستے پہ ہم نہیں، یہ تو بڑا ہی مشکل ہے، انہوں نے چلنے سے انکار کر دیا، جس کو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یعنی جس وقت ایسا وقت آیا کہ آسانی آسانی تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اچھا یہ آسانی، اب ہر ایک کے لیے آسانی اور سہولت مختلف الگ ہو سکتی ہیں۔ کسی کے لیے آسانی کس میں ہوتی ہے؟ نماز پڑھنے میں بڑی آسانی لگتی ہے، روزہ رکھنا بہت مشکل ہے، روزہ نہیں رکھا جاتا۔ کسی کے لیے روزہ رکھنا بڑا آسان ہے لیکن زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا وہ بہت مشکل ہے۔ کسی کے لیے حج اور عمرہ پہ جانا بہت آسان ہے لیکن حجاب کرنا بہت مشکل ہے۔ تو ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی چیزیں مشکل ہیں، کوئی چیزیں آسان ہیں۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان چیزوں کو جن میں آسانیاں ہیں ان کو آگے بڑھ کے لے لیتے ہیں، جن میں سہولتیں ہیں سب کی طرف سے شاباشیاں ہیں، لیکن جس میں کچھ نہ ملے، جس میں مخالفت ملے، یہ جس میں لوگوں کے طعنے سننے پڑے، یا لوگ باتیں بنائیں، یا
ہو کہ مخالف چلنا پڑے، سب ایک طرف جا رہے ہیں دوسری طرف میں چل پڑوں، جس میں کوئی فائدہ نظر نہ آئے، جس میں کوئی کچھ مشکل ہوتی ہے، جس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ضرور لے جائے ان کی سماعت بھی اور بصارت بھی، یعنی میں نے آپ کو بتایا نا، یہ سورسز نہیں ہیں جن سے ہدایت اندر جاتی ہے، ان کے سورسز اللہ تعالیٰ لے جائے۔ جیسے پچھلوں کے بند کر دیتے تھے نا، کان بھی اور آنکھ بھی، اندھے بھی ہو گئے تھے اور بہرے بھی، اللہ چاہے تو لے جائے، یعنی ان کی صلاحیت ختم کر دے، بالکل ختم کر دے، بالکل لاس کر دے وہ اپنا ایمان، لیکن اب وہ کرتا نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو ایسا کر دے، کیونکہ ان کی بدتمیزی بہت زیادہ ہے کہ جو چیز اپنی پسند کی ہے وہ کر لی، اور جو چیز نہیں پسند آئی اس کے اوپر جو اس کی مرضی ہے، جو اس کو صحیح لگے گا، جس میں اس کو سہولت لگے گا، ان کا رویہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے، اسلام سے ان کو دور کر دے اور ان کے لیے ختم کر دے یہ راستہ۔ یہ اس لیے بھاگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کے احکامات سے بچتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے، کہتے ہیں مت بتاؤ مجھے، مت کہو یہ حرام ہے، مت کہو یہ گناہ ہے، ہم نہیں سننا چاہتے۔ کتنا ان کا موڈ آف ہو جاتا ہے اگر ان کو بتایا جائے تو، کہتے ہیں آئندہ ان کو بلانا ہی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان اور آنکھیں ایسے ہی بند کر دے کہ سن ہی نہ سکو، تم دیکھ ہی نہ سکو، مگر وہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب وہ ابھی چانس دے رہا ہے، روشنی آتی ہے، آسانی ملتی ہے، وہ بہت اچھا، بہت آسان، اللہ کا حکم وہاں مانتے ہیں جہاں میری مرضی پسند ہو، میرا مزاج ہو۔ یہ کام تو منافق کا ہے، عملی منافق کا، جہاں مجھے سہولت رہے، آسانی ملے، فجر اور عشاء میں مجھے اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے، اس لیے وہ نمازیں چھوڑ دوں، باقی میں پڑھ لیتی ہوں، سننا یہ میرے لیے بڑا آسان ہے، بس سننا کرنا ہے، اور وہ نہیں ٹیسٹ بہت مشکل ہے، لو بھائی ایسے تو مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ میں نہیں کر سکتی، چھوڑ، ایسے پڑھنے کو ہی چھوڑ دو۔ یہ وہ صفات ہے جو منافقانہ ہے، جو دین کے معاملے میں انسان محنت کرنے سے کتراتے ہیں، تھکنے سے بچے، مشقت اس سے برداشت نہ ہو، کوئی قربانی کرنا چاہے بس پیچھے ہو کر بیٹھ گئے، جہاں پہ محنت کی بات ہے پیچھے ہو گئے، جہاں مشقت ذرا سی بھی جھیل لی ہو وہ یہ ہم سے نہیں ہوگا، جہاں پہ مخالفت ہونے لگی خدا حافظ کہہ دیا، یہ کیسا دین ہے، دیکھیں نا آپ سوچیں۔ اب ہم اس کی ایک مثال اور دیکھتے ہیں، ایک اور مثال دیکھ لیں، تو اب ہم کل دیکھتے ہیں، آگے سبق کنٹینیو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔